آج قصص الانبیاء میں ذکر کیا جائے گا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت ہی خوشحال انسان تھے، نہایت خوشحال۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال، ہزاروں مویشی، سرسبز کھیتیاں اور ایک بہت بڑا کنبہ، بہت بڑا خاندان انہیں عطا کیا تھا۔ شیطان جو تھا وہ یہ سب دیکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں جو ہیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کی ہوئی ہیں، کیونکہ اس کے جواب کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ وہ خدا کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے، صبر کرتے تھے، اور تسبیح ان کی زبان پہ ہمیشہ رہتی تھی۔ تو شیطان کو یہ چیز جو تھی نا بات بہت تنگ کرتی تھی، اور وہ سوچتا تھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کی ہیں، اس وجہ سے یہ صبر و شکر کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ خدا کے اتنے زیادہ قریب ہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہ ایسا ہو کہ میں کوشش کروں کہ کسی طریقے سے یہ نعمتیں جو ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو جو عطا کی گئی ہیں ان کو کھینچ لوں، تو پھر دیکھیں گے کہ بھائی کتنے قریب ہو آپ اپنے اللہ کے، پھر کتنا صبر کرتے ہو، کتنا شکر کرتے ہو۔ یہی ماجرا لے کے اللہ سے اس مخاطب ہوا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کا بندہ جو ہے یہ صرف اس وجہ سے صبر و شکر کرتا ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ کچھ اس کو عطا کیا ہے۔ اگر یہ سب کچھ آپ واپس لیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ حقیقت کیسے آشنا ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا جو جیسے کرنا چاہتے ہو کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی کس طرح سے جواب ملتا ہے۔ تو پھر بات آگے کچھ ایسی بڑھتی ہے کہ آزمائشوں کا وقت آ جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو، کیونکہ شیطان کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے جو پاک بندے ہیں، صابر بندے ہیں، وہ آزمائشوں سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، وہ نعمتوں کی وجہ سے عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ عبادت کرنا حق ہے۔ پہلی آزمائش کیا آتی ہے؟ تباہی سے آغاز ہوتا ہے۔ ڈاکو آتے ہیں، ان کے مویشی جو ہوتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے وہ سارے لوٹ کر لے جاتے ہیں، کھیت جو ہوتے ہیں وہ ان کے جل جاتے ہیں، اور سب سے بڑا صدمہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر کب آتا ہے؟ وہ تب آتا ہے جب ایک حادثے میں ان کا پورا خاندان جو ہے وہ چل بستا ہے۔ اب سوچئے نا خود ذرا، آپ کے اوپر آزمائش ہے، ڈاکو آپ کے مال لے جائیں، آپ کے گھر میں کچھ ڈکیتی ہو جائے، آگ لگ جائے، آپ کی کھیتی بھی جل جائے، اور رہی صحیح کسر یہ ہو کہ آپ کی جو اولاد ہے، جو کہ سب سے بڑا امتحان ہے آپ کے لیے، سب سے بڑی رحمت بھی ہے، جب وہ چھن جائے تو پھر تو آپ کہتے ہو کہ نہیں یار میں کس بات کا شکر ادا کروں، پیچھے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کو موقع نظر آتا ہے، انسان کا روپ دھارتا ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے آتا ہے اور آ کے بتاتا ہے کہ یار آپ سے تو سب کچھ چھن گیا بھائی، آپ کیسے خدا کے پیغمبر ہیں، کس چیز کا شکر، کیسا صبر، سب چھین لیا اس نے ہم سے، اب وقت ہے کہ ہم ماتم کریں اور سوال کریں۔ اللہ نے ٹھیک نہیں کیا آپ کے ساتھ، لیکن خوبصورتی دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں نہ بھائی، اسی کی عطاعت تھی، اسی کی نعمت تھی، اسی کے تحفے تھے، امانتاً میرے پاس پڑے رہے، جب اس نے واپس لینے تھے لے لیے، میں تو اب بھی صبر شکر ادا کروں گا۔ شیطان جو ہے بڑا پشیمان ہوتا ہے، شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے، شیطان کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کام نہیں ٹھیک ہو رہا، یہ تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، یہ بندہ جو ہے وہ اتنا صابر نہیں ہو سکتا، یہ وجہ کوئی اور ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے نا اس کی صحت ٹھیک ہے، کہتے ہیں بھائی جن کی صحت ٹھیک ہے اس لیے یہ صبر شکر کر رہے، تو ہم کرتے کچھ ہوا کہ کوئی بیماری لاحق کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں مال سے تو لڑ لیا، اولاد کو بھی بھلا دیا، کوئی بات نہیں، اب میں آپ کی نا صحت چھینتا ہوں۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ اگلی آزمائش کیا آتی ہے جو کہ سب سے بڑی آزمائش ہے کہ آپ کو ایک وہ بیماری، سکن کی بیماری جو ہے نا وہ لاحق کروا دے، اور وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ آپ کو دکھنے پہ نا آپ کی جو چہرہ ہوتا ہے، جو جسم ہوتا ہے وہ خراب دکھائی دیتا ہے۔ لوگوں کو جا کے کیا کہتا ہے کہ یار ان سے دور رہیے، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ آپ حالت دیکھ رہے ہیں ان کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی، ان سے آپ نے دور رہنا ہے، دور بھاگیے ان سے۔ ان کی بی بی رحمہ جو تھی، ان کی وفادار بیوی، ان کو بھی اس نے جا کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، لیکن وہ صابر رہی، وہ بھی صابر رہی۔ اللہ کے نیک بندوں کو نیک عورتیں ملتی ہیں نا، تو وہی ثابت ہوا، وہ صابر رہی۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ اب ہوتا یہ کہ شیطان نے وسوسہ پھیلانے کی بارہا کوشش کی، بار بار لوگوں کے پاس گیا کہ ان سے دور رہیے، اور کرتے کراتے وقت کچھ ایسا گزرتا ہے کہ 18 سال تک یہ جو ان کو سکن کی، جلد کی جو بیماری تھی وہ لاحق رہی۔ 18 سال، یہاں ہمیں اللہ معاف کرے 18 دن کو بیماری آ جائے نا تو ہماری بس ہو۔ ان کی تو پورے کا پورا خاندان، جتنی ان کی اولاد تھی سب کے سب، جو کہ نمبر میں 14 بتایا جاتا ہے، علامہ صاحب ایسا ہی ہے، نمبر 14 کا ہی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے،
جی اولاد کے حوالے اولاد کے حوالے سے 14 یعنی 14 ان کے بچے جو تھے وہ چل بسے تھے، مال لے لیے تھے، مویشی چلے گئے تھے، جو کچھ خوشحالی تھی سب چھن گئی تھی، اور 18 سال تک جلد کی بیماری لاحق رہی تھی، جس کو لوگوں کو بتایا تھا، وسوسہ کیا ڈالا گیا تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس کے باوجود خدا کی کرامت دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے اس کے باوجود صابر، شکر کرتے رہے۔ میں کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب جب آزمائش کی انتہا ہو گئی نا تو پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ترجمہ کچھ ہوا کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ایک دعا تھی اور اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ شیطان کو تو اس کا جواب مل چکا تھا، شیطان کو تو شکست ہو چکی تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم کیا آتا ہے کہ اپنا پاؤں جو ہے زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب 18 سال کی تکلیفیں کاٹنے کے بعد دعا کی ہے تو پہلی ہی دعا کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ اور جب انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، پاؤں اٹھایا زمین پر مارا، تو وہاں سے چشمہ پھوٹ گیا اور چشمے سے ٹھنڈا پانی نکلا، پاک پانی۔ اب وہ پانی سے کہا کیا گیا کہ اس پانی سے خود کو صاف کرو، اس پانی کو پی بھی لو۔ جب پانی کو صاف کیا، جو 18 سال سے لاحق جلد کی بیماری تھی ختم ہو گئی، جو ان کے اندرونی جب پانی پیا جو کچھ اندر پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اللہ کو ان کا صبر و شکر اس حد تک پسند آیا کہ ان کی جو نعمتیں چھن چکی تھی وہ اللہ نے سب لوٹا دی۔ کسی جگہ پر تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو جوانی تک لوٹا دی گئی جو ان کے 18 سال جو تھے ان سے چھن گئے تھے۔ جی بشرا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت واقعہ بیان کیا آپ نے اسماعیل۔